يعظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وزاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان إليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر وهو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب العصر والزمان الغوث 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 أدركنا أدركنا أدركنا. السعاد 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 العجل 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 برحمتك يا أرحم الراحمين بحق محمد وآلہ الطاہرین. بلند تر صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقی بعد فناء الاشیاء. هو الذی جعلنا من المتمسکین بولایۃ امیر المؤمنین. والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. صلوات بلند بس. اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مجلس کے معتمن کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے حاجی صاحب کے درجات کی بلندی کے لیے مملکت کی بقا کے لیے تاجیل ظہور کے لیے اور کم سے کم ایسے افراد کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے جنہیں ذکر علی سے تکلیف نہیں ہوتی. اتنی بلند صلوات پڑھیں کہ دلوں میں دعائیں قبول ہونے کا احساس کریں. آج کی صف ادا اس صف انتظار اور اس پر حاضر بلا تفریق مسلک و مذہب عقائد و نظریات کربلا کی ریت کے ٹیلہ کے ممبر پر تشریف فرما خطیب نظریہ توحید کے آخری استغاثہ پر لبیک کہنے والے غیرت مندوں کے دلوں میں موجود حرارت ولایت امیر المومنین کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو قبضہ غیب میں حسین عاصر کی حیثیت سے موجود ہے. کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب. بہت شکریہ، مہربانی، نوازش. حاضرین محترم، جناب آدم کے بعد ذکر خدا کا سلسلہ اس طرح محافل میں مجالس میں باقاعدہ برپا نہیں. حالانکہ وہ پہلے نبی ہیں. جناب نوح اولی العزم رسول ہیں. ان کے بعد بھی ایسے سلسلے کا آغاز نہیں. ایک باقاعدہ سری مجلس ہو، ایک باقاعدہ بزم ہو جس میں کوئی خطیب، کوئی واعظ، کوئی شاعر، کوئی منشد
تعطل لفظی میں یا لحن میں توحید و رسالت و امامت و قیامت کا ذکر مسلسل ہے۔ جناب ابراہیم نے قربانی بھی دی، کعبہ کی دیواریں بھی بلند کی، ان کے بیٹے کے پیروں سے وہ چشمہ بھی نکلا جو آج تک موجود ہے، اور پانی کی تلاش میں ان کی زوجہ کا دوڑنا مناسک حج کا حصہ بھی بن گیا۔ لیکن جناب ابراہیم کے بعد بھی ایسا سلسلہ نہیں بنا کہ ایسے مجلس میں جناب عیسیٰ کی ولادت کا ذکر اللہ نے قرآن میں تفصیل سے کیا، بی بی مریم کا استعفیٰ بھی ہوا، انہیں چنا بھی، انہیں پاک بھی کہا، بطول بھی وہ ہیں۔ لیکن عیسیٰ کے بعد بھی ایسی مجلسوں کا آغاز نہیں ہوا جس میں توحید سمجھائی جائے، جس میں نبوت سمجھائی جائے، جس میں امامت بتائی جائے۔ بیٹے بیٹھ جاؤ، ایسی مجلسوں کا آغاز نہیں ہوا۔ یہ شرف میرے رسول کو حاصل ہوا، میرے آقا کو حاصل ہوا۔ سرکار نے اپنی حدیث میں ہی مجلس کا بتا دیا، میری طرف دیکھیں اور حدیث بتائیں، حدیث پڑھیں۔ سرکار دو عالم نے حدیث ارشاد فرمائی اور فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے۔ سلامت رہیں، یہ سرکار نے فرمایا۔ اور سرکار کے بعد جب سرکار 13 سال مدینہ والے بھی گزارے، 13 سال مدینہ کے نبوت، 10 سال مکہ والے، 23 سال۔ لیکن یہ 10 اور 13 پہ ذرا بات کر لیں کہ 10 کیا ہیں اور سید 13 کیا ہیں۔ یہ جو مکہ والے 10 سال ہیں اعلان نبوت کے بعد، چلیں اس سے بھی ذرا پیچھے چلے جائیں، 25 سال کے پھر رسول، جب رسول کی شادی، سرکار دو عالم کا نکاح حسنین کی نانی سے، وہ 15 سال بھی ڈال لیں اور یہ 10 سال بھی، تو 25 سال۔ بڑے سمجھدار حضرات ہیں، پتر بیٹھا تھلے اور بیٹھا تھا۔ 25 سال رسول کی زوجہ ایک ہے، 10 سال میں توجہ، یہ جو 25 سال ہیں 10 اور 15، اس میں زوجہ ایک ہے، 13 سال میں 13، غور نہیں فرما رہے۔ مکہ والے 25 سال زوجہ ایک، مدینہ والے 13 سال، 13۔ تو جس نے 13 کر لی اس نے مکہ میں دوسری شادی کی اجازت نہیں تھی۔ میں نے سرکار سے پوچھا، سرکار آپ نے مکہ میں 13 کر لی، مدینہ میں 13 کر لی، مکہ میں دوسری نہیں تھی۔ فرمایا تو نے دوسری شادی میں شرط نہیں پڑی، اللہ کہتا ہے عادل کرو تو پھر کرو۔ سرکار آپ سے بڑا عادل کیا ہے؟ فرمایا عادل کے معنی آتے ہیں، عادل کے معنی آدھا آدھا نہیں، عادل کے معنی ہے جو جس کا بنتا ہے وہ اسے دے دو۔ سرکار آپ نے 13 میں بھی تو عدل کیا ہے، فرمایا 13 میں جس کا جو بنتا تھا میں نے اسے دیا ہے۔ تو سرکار بی بی خدیجہ کی موجودگی میں دوسری شادی کیوں نہیں کی؟ فرمایا خدیجہ کی موجودگی میں کسی کا کچھ بنتا ہی نہیں تھا۔ آپ کی زندگی مل کے بولو حیدری، آپ سلام، آپ کی زندگی۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ تمہید ہو گئی نا جی، مقدمہ ہو گیا۔ وہ اعلان نبوت کے بعد 10 سال مکہ والے، 10 سال مکہ والے۔ ابھی مجھ سے پہلے میرا عزیز کہہ رہا تھا کہ صفات امیر المومنین پہ بات کی۔ صفات امیر المومنین سے پہلے میں اس بی بی کی ایک فضیلت پڑھوں۔ نبی کی ساری بیویاں جو ابھی تک بیویاں ہیں سرکار کی، وہ ہمارے لیے قابل عزت لائق احترام ہیں۔ آپ نہ بولیں تو آپ کی مرضی ہے،
اور ساری امہات المومنین ہے. فیصلہ قرآن کا ہے کہ نبی کی بیویاں مومنین کی مائیں. ہماری فکرہ سنیے گا، پھر جتنا آپ چاہیں اتنا بول لیں، لیکن بی بی خدیجہ کے سوا کسی بیوی کو یہ حق نہیں کہ علی کو بیٹا کہے. جی آپ سلامت رہیں. ساری شہزادیوں میں سے ایک یہی شہزادی جو علی کو بیٹا کہہ سکتے. باقی ہیں امہات المومنین ہیں، لیکن علی امیر المومنین. اور فرما رہے ہیں اور امیر المومنین پھر کسی امام کا لقب بھی نہیں. چلیں یہ مدینہ والے سال بھی گن لیں، لیکن مدینہ میں بھی پھر ایسی مجلسوں کا آغاز نہیں. توجہ فرمائیے. پھر سرکار امیر المومنین کا میں کسی اور عہد کی بات ہی نہیں کرتا. میرے مولا کے دور میں خطبات ہیں علی کے، جتنے خطبے علی کے ہیں اتنے کسی کے ہے ہی نہیں. میرے مولا علی کے خطبے ایسے ایسے عنوانات پہ ہیں جن موضوعات کا بندوں کو پتہ ہی نہیں. توجہ فرما رہے ہیں. شہد کی مکھی پہ خطبہ ہے تو علی کا. ہاں چمگادڑ پہ خطبہ ہے تو علی کا. پتہ نہیں آپ فکرہ کیسے سنیں، کتنی داد دیں. خالق سے لے کے مخلوق تک ہر عنوان پہ علی کا خطبہ ہے. خالق پہ بھی خطبہ ہے. توجہ فرمانے. خطبہ توحید پہ بھی علی نے پڑھا، مخلوق پہ بھی خطبے علی نہیں پڑھے، اور علی نے تخلیق کائنات پہ بھی خطبہ پڑھا. کسی کو تکلیف ہو تو میں معافی نہیں چاہتا، کیونکہ میں نہج البلاغہ سے پڑھا. علی نے تخلیق آدم کا حال بھی ایسے پڑھا جیسے خود دیکھا ہے. آپ جی سلامت رہیں. علی نے تخلیق آدم کا حال بھی پڑھے. نہج البلاغہ اٹھائے، پہلا خطبہ پڑھے، ایسے ہی پڑھا جیسے علی نے دیکھا ہے. مٹی اٹھانا بھی پڑھا، داغنا مٹی اٹھانا بھی پڑا، اسے بھگونا بھی پڑا، اسے نکھارنا بھی پڑا، اسے کھودنا بھی پڑا، اس میں لفظ پیدا ہونا بھی پڑا، اس سے مجسمہ بننا بھی پڑا، اس کا سوکھنا بھی پڑا، اس میں کھنک پیدا ہونا بھی پڑا، اس میں روح کا پھونکے جانا بھی پڑا، پھر اسے سجدہ ہونا بھی پڑا. توجہ فرما رہے ہیں. بندے آئیں جی آئیں، بسم اللہ. بزرگ آگے جگہ دیں بیٹھنے کی. بات سجاد حیدر شاہ جی بھائی جان، میں ایک فکرہ کہنے جا رہا ہوں. علی کے کان، علی خود اپنے وجود میں ایسے اذن اللہ نہیں. اذن اللہ کے معنی اللہ کا کان. توجہ، یہ ممبر ہے فضائل پڑھنے کے لیے، اور جسے ممبر پہ فضائل نہیں پڑھنا آتے وہ کسی اور جگہ جائے. توجہ فرمائیے گا. اذن اللہ یعنی اللہ کا کان. ایسے نہیں علی کو اللہ کا کان کہتے. علی نے آدم کے مجسمے کی کھنک بھی سنی ہے. آپ جی سلامت رہیں. ہاتھ بلند کرو، مل کے بولو حیدری. میرے مولا نے خطبے پڑھے. اوصاف کی اگر آپ بات کرتے، باقی نبیوں کی بات تو بات میں ہو. باقی انبیاء اگر کوئی اہل سنت دوست بیٹھا تو سن جائے. چونکہ آج سفر کی 18 ہو گئی، دن تو باقی رہ گئے ہیں 11. میں نے پتہ ہے تریوں کا نہیں ہونے دینا ہے. توجہ، 29 پہ چاند نظر آ جائے گا، اور نام پھر اعلان ہوگا جی ربیع النور آ گیا. ربیع النور، نور والا، نور والی فصل، نور کا موسم، نور کا مہینہ. عجیب بات ہے، جس مہینے میں وہ آئیں وہ مہینہ نور ہے. شاباش، کیا بات ہے. آپ جی جس مہینے میں آئیں وہ مہینہ نور ہے. نور والے مہینے میں سرکار آئیں گے. تو سامنے آ رہا ہے مہینہ، آ رہا ہے ربیع الاول کا. اہل سنت دوست اگر یہاں بیٹھے وہ سن کے جائیں کہ میرے مولا علی کی فضیلت کیا ہے. توجہ فرمائیے.
علی نے کبھی نہیں کہا میں رسول کے برابر ہوں، نہ، یہ کبھی علی نے اعلان نہیں کیا کہ میں رسول کے بولو برابر ہوں. لیکن ہم نے علی کو وہ نہیں ماننا جو علی نے خود کو رسول کے سامنے پیش کیا. ہم نے وہ ماننا ہے جو رسول نے علی کو سمجھا ہے. یہ آپ کی ذہانت ہے، یہ آپ کا معیار. اطاعت رسول میں ماننا، جو میرے مولا رسول نے علی کو سمجھا وہ ماننا. اور رسول نے کیا سمجھا؟ چلیں جب مدینہ میں آئے تھے تو مدینہ میں رسول نے ایک عہد مواخات بھی ہے جس میں بھائی بھائی بنے. کیا بنے؟ بولو، بھائی بھائی بنے. عہد مواخات اسے کیا؟ مختلف صحابہ کا بھائی بنایا. مجھے نام لینے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں، میں بتا دیتا ہوں کس کو کس کا بھائی بنایا. سننا آپ نے، میں نے پڑھنا ہے. حضرت ابو بکر کو حضرت عمر کا، حضرت عثمان کو عبد الرحمن بن عوف کا، سلمان کو ابو ذر کا، مقداد کو حذیفہ کا. یعنی جس کا مزاج جس سے ملتا تھا. سننے آپ، جس کا مزاج جس سے ملتا تھا اسے اس کا بھائی بنا دیا. آخر میں اکیلے علی رہ گئے. بندوں کی نظریں علی پہ تھی کہ اب علی کو کس کا بھائی بنائے. بڑے بندے تیار تھے علی کا بھائی بننے کے لیے، لیکن رسول نے علی کو کسی کا بھائی بنایا نہیں. بندے سمجھ رہے تھے کہ اب علی کو کسی کا بھائی بنائیں گے نہیں. آخر میں رسول نے علی کو قریب بلا کے پہلے ہاتھ پکڑا. فکرہ میں نے ایک ہی کہنا ہے، سننا آپ نے. اپنی سماعتوں میں بیٹھے ہوئے بے رخی کے دربان کو ہٹائیے گا اور فکرہ سنیے گا. پہلے رسول نے علی کا ہاتھ پکڑا، پھر صحابہ کو دیکھا اور کہا تم دنیا میں ایک دوسرے کے بھائی ہو. اور پھر علی سے کہا یا علی انت اخی فی الدنیا و فی الاخرہ. یہ دنیا میں بھائی بھائی ہیں، ہم آخرت میں بھی بھائی بھائی ہیں. یہ فضیلت ہے علی. باقی صحابی ہیں رسول کے، علی بھائی ہے. توجہ فرما رہے ہیں. اچھا، رسول آ گئے مدینہ. مدینہ میں بھی یہ بازم، یہ محفلیں ایسے نہیں. جاگیے گا. پھر یہ محفلیں، یہ بازم، یہ مجلس کیسے ہوئی، شروع کیسے ہوئی؟ پھر حسین نے ہجرت کی. جاگ رہے ہیں آپ؟ ابھی میں مصائب نہیں پڑھ رہا. میرے مولا حسین نے ہجرت کی. پہلے نور مکہ سے مدینہ آیا، پھر مدینہ سے نور نے ہجرت کی. توجہ، چلیں فکرہ آسان کر کے کہہ دیتا ہوں، نوجوان بولیں گے. نانا نے منورہ کو، معظمہ کو چھوڑ کے یثرب کو معظمہ بنایا. بیٹے نے منورہ کو چھوڑ کے معلیٰ کا سفر شروع کیا. آپ سلامت رہیں. حسین معلیٰ بنانے چلے. میرے مولا حسین معلیٰ بنانے چلے. ہجرت حسین نے بھی. اچھا، ہجرتیں ایک فکرہ یہاں پہ میں کہہ دوں. ایک اور ہجرت میں سنا دیتا ہوں، ایک فکرے میں سن لیں. ایک ہجرت حر نے بھی کی ہے. وہ سفر تھوڑا ہے، ہجرت بڑی ہے. پھر سن لیں، حر کا سفر تھوڑا ہے، ہجرت بڑی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حر نے ہجرت شہر سے شہر نہیں کی، نظریے سے نظریے کی طرف. ہاں، حر نے بتایا، چلیں یہ فکرہ سنیں. حر نے بتایا کہ حسین کی طرف آنا ہو تو یزید مکمل چھوڑنا پڑتا. تھوڑا تھوڑا کر کے نہیں، مکمل. یزید مکمل چھوڑنا پڑتا. میرے مولا حسین نے پھر مکہ سے ہجرت کی. حسین آئے کربلا. کربلا میں حسین نے بتایا اپنا اختیار. زمین خریدی. زمین خرید کے، توجہ، جب 9 دن گزر گئے تو آخری رات میں آیا اور فرما رہے. آخری رات میں جناب حر آئے اور حر نے آ کے میرے مولا حسین سے کہا حلی من توبہ.
مولا توبہ ہو سکتی؟ تو حسین کہتے جاؤ نماز پڑھو، میں سفارش کرتا ہوں اللہ توبہ قبول کر لے۔ میرے واجب الاحترام سامعین، مولا نے یوں نہیں کہا، فرمایا انت حر فی الدنیا وفی الآخرہ۔ شبیر نے بتایا کہ کربلا والا حسین مقام سفارش پہ نہیں، مقام اختیار پہ ہے۔ آپ نے کیا سنا؟ حسین مقام سفارش پہ نہیں، مقام اختیار پہ۔ میرے مولا حسین نے آئیں بسم اللہ سے توبہ قبول کر، ہو گئی توبہ، اور کی توبہ ہو گئی۔ پھر سن لیں، اور اگر کوئی بندہ یہ سمجھ رہے ہیں نا، ایک فکرہ اور آپ کی سماعتوں کی نظر کروں اور دو فکرے مصائب کے پڑھ کے پھر آپ سے رخصت لیں، وقت بھی کافی ہوا چاہتا ہے، بس آپ یہ سن لیں۔ بندے سمجھتے ہیں عاشور کا دن شروع ہوا، حسین لڑے اور پھر فیصلہ ہو گیا۔ دیکھیں میری طرف، بیٹے یہ پنکھا لگا دیں یا چھوڑ دیں، ایک کام کریں نا، ایک کام کریں، پڑھنے تو دیں نا۔ میرے مولا حسین نے عاشور کے دن فتح اور شکست کا فیصلہ نہیں کیا، مولا نے فیصلہ کر دیا عاشور کی شب۔ سنیے، پوچھے فیصلہ ہوا کیسے؟ حسین نے 72 اور 9 لاکھ کے درمیان، پہلے میں 9 لاکھ پہ رک جاؤں، کئی بندے آج کل بحث کر رہے ہیں کہ 9 لاکھ نہیں تھے، تو 9 لاکھ پہ رکا ہوا ہے، اب کروڑوں ہو گئے ہیں۔ سمجھے ہیں بات؟ کروڑوں ہو گئے۔ غور سے سن لیں فیصلہ شاہی ہوا کیسے؟ شبیر نے عاشور کی رات فیصلہ کر دیا، جیتا کون ہارا کون۔ کیسے؟ حسین نے 72 اور 9 لاکھ کے درمیان موت کو رکھا، یہ فیصلہ کرے کہ کس کی فتح کس کی شکست۔ موت نے فیصلہ کیسے کیا؟ 9 لاکھ کو موت کا خوف تھا، 72 کو شوق تھا۔ 9 لاکھ کو خوف تھا، 72 کو شوق۔ شوق والے خوف والوں سے جیتے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ آجو سائم، آجو بسم اللہ، آؤ بسم اللہ۔ آجو بیٹے آجو، مالک زندگی دراز کریں، سفر آسان ہو۔ بسم اللہ۔ یادگار اسلاف میرا عزیز سائم عباس، کیونکہ شام ہونے والی ہے، پردہ دار بیٹھے ہیں، انہیں گھر جانا ہے۔ میں بات تمام کر رہا ہوں۔ دو تین فکرے سن لیں اور میں آپ سے رخصت لیتا ہوں۔ شہادت کریم بادشاہ کی، سائم عباس پڑھے گا اور آپ کو معاونت کرے گا کہ کیسے آپ کو گریہ ہوگا۔ ایک فکرہ میں کہتا ہوں، 71 جنازے حسین نے کربلا میں اٹھائے، کوئی بات نہیں، سن لیں اسے۔ کتنے؟ 71 جنازے حسین نے کربلا میں اٹھائے۔ ان جنازوں میں کوئی 94 سال کا، کوئی 80 سال کا، کوئی 60 سال کا، کوئی 50 برس کا، کوئی 34 سال کا، کوئی 18 سال کا، کوئی 13 سال کا، کوئی 9 سال کا۔ فکرہ سنیں گے آپ کی ہائے نکل جائے گی۔ لیکن اتنے جنازوں میں سب سے وزنی جنازہ تھا علی اصغر۔ میں پڑھ گیا، آپ سن گئے۔ سب سے وزنی جنازہ باب الحوائج شہزادہ علی اصغر کا۔ میں بالکل کوئی سخت روایت نہیں پڑھنا جا رہا، ایک فکرہ سن لیں۔ جب علی بن ہر گیا نا، تو ہر نے
अली बिन हुर से कहा था जब उतरने लगो तो मुझे बुलाना, मौला को ना बुलाना। मौला ने मुझे बताया उन्होंने बड़े जनाजे उठाने, हमसे पहले बड़ी देर हो गई, अब उन जनाजों में हमारा जनाजा ना हो। जब अली बिन हुर उतरा तो इसने आवाज़ अपने बाप को दी। हुर बड़ा शाह सवार था, घोड़ा दौड़ाते हुए गया, लेकिन जब करीब गया ना तो उसने जाके देखा है कि उससे पहले कोई था जिसने हुर के बेटे का सर अपनी गोद में रखा हुआ। इसने पहचाना कोई और नहीं, मौला हुसैन थे। जाके कहता लाइए मौला मेरे बेटे का जनाजा मुझे दे दो। मौला फरमाते नहीं हुर, बाप बेटों के जनाजे नहीं उठाते। शाबाश, आपकी आवाज़ बुलंद होगी, मेरा हिस्सा मिल गया। बाप जी जी बिस्मिल्लाह, बाप बेटों के जनाजे नहीं उठाते। सफ़ेद दाढ़ी वालों, जवानों, अजीज़ों, बुजुर्गों, माओ बहनों, बेटियों, अली अस्कर को तीर लग गया। मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया, शहादत का वक्त पढ़ने का नहीं है। अली अस्कर को तीर लगा, तीर 3 नोक वाला। आप फैसला नहीं कर सकेंगे, बेटियों से पूछ लेना, बहनों से पूछना, 6 महीने के बच्चे का चेहरा कितना बड़ा होता है। वो सारी नोकें अस्कर को एक जगह पे नहीं लगी, एक गले में, एक कान में, एक सर में। और हुसैन, मैं एक फिक्रा कहना चाह रहा हूँ, अल्लाह करे मैं समझा सकूँ, असगर का सारा खून हुसैन के हाथों में आ गया। अल्लाह अकबर, इतना ही खून था। बच्चे ज़मीन पे चले ना, एक फिक्रा और कहना चाह रहा हूँ और उसी पे छोड़ रहा हूँ। बच्चे ज़मीन पे चले, माओं को बड़ी खुशी होती है, लेकिन असगर का पहला पैर जो मिट्टी पे आया है ना, वो कब्र की मिट्टी। मैं फिक्रा पढ़ गया हूँ, आप सुन गए। अली अस्कर का जो पहला पैर मिट्टी पे आया है वो कब्र की मिट्टी है। मेरे मौला हुसैन ने रिवायत की दुरुस्तगी कर ले कुछ अफराद, बंदे समझते हैं हुसैन ने अमामा बिछा के अली अस्कर को अमामे पे रखा, नहीं, साथ माँ को बिठाया। माँ करबला की है, बेटे का जनाजा माँ की गोद में रख के हुसैन कब्र बनाने लगे। सैयदात को सलामत रखे, शबीर ने जुल्फकार से मिट्टी उखाड़ी। उस वक्त जब हुसैन ने अली अस्कर को कब्र में उतारा, और का जनाजा फुरात के किनारे पे तड़प गया। मौला आप तो कहते थे बाप बेटों के जनाजे नहीं उठाते, मेरे सामने आप अली अस्कर का जनाजा उठा रहे हैं। मैं एक माँ का हौसला आपकी अदरान पढ़ना चाहता हूँ। हुसैन ने मिट्टी डालना शुरू की, अस्कर के पैर छुप गए, अस्कर की पिंडलियाँ छुप गई, अस्कर का शिकम छुप गया, अस्कर के सीने तक मिट्टी आ गई। जब मिट्टी आई ना अस्कर के गले तक, अब हुसैन के हाथ रुके। पलट के सैयदा उम्मे रबाब की तरफ देख के हुसैन फरमाते हैं उम्मे रबाब आगे तेरे लाल का नाजुक चेहरा है, जरा रुख दूसरी तरफ कर ले। सुनोगे अस्कर की माँ ने क्या किया? अस्कर की माँ दोनों मुट्ठियों में मिट्टी लेके अस्कर के चेहरे पे डाल के आवाज दे के कहती है हुसैन मैं हाजरा नहीं। मोहतरम